مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دریاؤں کا ذکر کیا کہ جب دو دریا آپس میں ملے، دو دریاؤں کے ملنے سے دو موتی نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اس فرمان کو جب مفسرین اکرام نے بیان کیا تو دو سمندروں کا ذکر بعض مفسرین نے کیا جو آپس میں ملے ہوئے ہیں مگر ملنے کے باوجود بھی ملتے نہیں ہیں، ان کا رنگ الگ الگ ہے، پانی کا ذائقہ الگ الگ ہے، یہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت۔ مگر سنو میرے عزیزو، میرے آقا کے پیارے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، قرآن پاک کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے قرآن میں جو دو دریاؤں کا ذکر ہے وہ دو دریا کوئی اور نہیں بلکہ ایک دریا کا نام علی ہے، دوسرے دریا کا نام فاطمہ ہے۔ یہ دونوں دریا علی اور فاطمہ، ان کے ملنے سے دو موتی نکلے، اور وہ دو موتی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو دریا ملے، مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی شہزادی، اور جو دو موتی نکلے وہ موتی ہیں حسنین کریمین، امام حسن مجتبی، اور دوسرے موتی کا نام امام حسین ہے۔ اللہ اکبر، دو موتی، امام حسن امام حسین، دو دریا، حضرت مشکل کشا مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ، اور ان دو کے درمیان جو قرآن نے گھاٹی کا ذکر کیا کہ ان دو کے درمیان گھاٹی ہے کہ یہ دونوں اس سے بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو دریاؤں کے درمیان جس گھاٹی کا ذکر کیا گیا وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ محبوب خدا کی ذات ہے کہ یہ دونوں دریا اس سے بغاوت نہیں کرتے، یعنی علی و فاطمہ مصطفیٰ سے کبھی بغاوت نہیں کرتے۔ میرے آقا کی شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے آقا کا خاندان سیدہ فاطمہ سے چلا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اس وقت میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ کتنا پیار ہے حضور کو اپنی بیٹی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی محبت دیکھو، پیار دیکھو، سیدہ فاطمہ سے کتنا پیار ہے۔ سارے صحابہ آقا کی بارگاہ میں آ کر کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ اللہ اکبر، لیکن حضور اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہتے اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ سیدہ فاطمہ کی عظمت میرے آقا نے بیان کی۔ سیدہ فاطمہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی بھی پیاری ہیں، مصطفیٰ کی بھی لاڈلی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے پل صراط کا ذکر کیا کہ امت کو پل صراط سے گزرنا ہے، ہر بندے کو گزرنا ہے۔
جب میرے آقا کو اپنی گناہگار امت یاد آئی، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب حضور پر یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، حضور کے قلب اطہر پر امت کو یاد کرنے کے سبب گہری چوٹ لگی، حضور کو امت یاد آ گئی، گناہگار یاد آ گئے۔ کل میرے گناہگار امتی پل صراط پر کیسے گزریں گے؟ پل صراط سے گزریں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، حضور رونے لگے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، حضور کی آنکھیں برسنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنے لگے، اے اللہ میری گناہگار امت پر رحم فرما، اے اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کے سلطان رو رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے رو رہے ہیں، مدینے کے سلطان رو رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہم گناہگاروں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا اتنا روئے کہ آپ مدینہ سے نکل کر، وادی مدینہ سے نکل کر جنگل میں پہنچے، غار کے اندر پہنچے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور میرے آقا نے رونا شروع کر دیا۔ حضور رو رہے ہیں امت کے غم میں، ادھر صحابہ بے چین ہیں، حضور نظر جو نہیں آ رہے، وہ صحابہ جنہیں ایک لمحہ بھی حضور کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے، زیارت کرتے تھے، دل کو سکون ملتا تھا، آنکھوں کو تسکین ملتی تھی، لیکن حضور نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں، کدھر گئے کملی والے آقا، کدھر گئے کونین کے والی، ہر جگہ تلاش کیا جا رہا ہے لیکن آقا نہیں مل رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ نظر نہیں آ رہے، صحابہ بے چین ہو گئے، صحابہ بے قرار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے قراریاں بڑھنے لگیں، دن بھی ادھر گزرنے لگا، ادھر مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مدینے کی گلیاں سونی ہو گئیں، مدینہ سونا ہو گیا، میرے آقا جو مدینے میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ بے چین ہو گئے، بے قراریاں اس درجہ بڑی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میرے آقا کے صحابہ رونے لگے، حضور کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے، تلاش کر رہے، ایک دن گزر گیا، حضور نہیں ملے، 2 دن گزر گئے، حضور نہیں ملے، تیسرا دن آ گیا، حضور نہیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میرا دل بے چین ہوا، میں نے سوچا مدینے سے باہر نکل کے تلاش کروں، مدینے سے باہر نکل گئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کو تلاش کرنے لگے، کائنات کے امام کو تلاش کرنے لگے، نبیوں کے امام کو تلاش کرنے لگے، جنگل میں پہنچے، دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے قریب گئے، جا کر کہنے لگے، او چرواہے اتنا بتا دے، کیا تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا میں جانتا ہی نہیں تیرا محبوب کون ہے، کون ہے تیرا آقا میں جانتا نہیں، کون تیرا محبوب ہے مجھے پتا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا او چرواہے سن لے، جو میرا محبوب ہے اس کی شان یہ ہے، وہ جگ کا بھی محبوب ہے، وہ رب کا بھی محبوب ہے۔ وہ چرواہا کہنے لگا کیسا ہے تیرا محبوب؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایسا ہے کہ اس کے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ فرمایا میرے حضور کی شان تو یہ ہے کہ ان جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ یہی بولے سدرا والے، میرے امام نے بڑی خوبصورت بات کہی، حضور کے جیسا کوئی نہیں، لیکن سنیں بلبل سدرا نے دنیا دیکھی ہے، مگر میرے امام کہتے ہیں کہ جب بلبل سدرا سے سوال کیا گیا کہ تم نے حضور کے جیسا کوئی دیکھا ہے؟ تم نے سارا زمانہ دیکھا ہے، تم نے سدرا کی بلندیوں تک دیکھا ہے، تحت الثری تک دیکھا ہے، تم نے مشرق و مغرب دیکھے ہیں، شمال و جنوب، ساری کائنات تمہارے سامنے ہے، کیا تم نے کوئی حضور کے جیسا پایا؟
تو بلبل سدرا نے جو جواب دیا میرے امام نے اس جواب کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. حضور کی شان تو یہ ہے کہ اس ایک نے اس ایک کو بنایا ہے، اس ایک نے بنایا ہے تو ایسا کہ پھر ان کے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر. غور کرو، میرے آقا غار کے اندر رو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ تلاش کر رہے، چرواہے سے کہنے لگے او چرواہے بتا کیا تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تیرے محبوب کو تو نہیں جانتا مگر تجھے ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، ایک بڑی حیران کرنے والی بات میں تجھے بتا رہا ہوں، سن لے. یہ جو میری بکریاں ہیں انہوں نے 3 دن سے کھانا چھوڑ دیا ہے، چرنا چھوڑ دیا ہے. کس لیے؟ کہنے لگا وہ جو غار ہے پہاڑ کی اس کے اندر ایک انسان بیٹھا رو رہا ہے، ادھر وہ روتا ہے، ادھر میری بکریاں بھی منہ نیچے رکھ کر رونے لگتی ہیں، ادھر وہ رونے والا اس شدت کے ساتھ رو رہا ہے کہ ادھر میری بکریاں بھی رو رہی ہیں، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. حضور روئیں تو جانور بھی رونے لگے، بلکہ حضور روئیں تو آسمان کے فرشتے رونے لگے. کیوں رو رہے ہیں میرے آقا؟ گناہگاروں کے لیے. آج گناہگار امت آقا کو یاد کر کے تو نہیں روتی. حضور کے فرمان ہمارے سامنے ہیں مگر ہم ان فرامین کو پس پشت ڈال کر گناہوں کی طرف رواں دواں ہیں، مگر ہمیں ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آتا کہ حضور نے ہمیں یاد کر کے آنسو بہائے. جیسے ہی اتنا سنا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ نکل گئی، فرمانے لگے وہی میرے آقا ہیں، وہی میرے محبوب ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا. دوڑے دوڑے گئے غار کے اندر، جا کے دیکھا حضور کا سر سجدے میں رکھا ہے، میرے آقا رو رہے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے مولا میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما، اے مولا میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اٹھ جائیے، خدا را اور آنسو نہ بہائیے. آقا اٹھ جائیے، سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے، مگر حضور روئے چلے جا رہے ہیں. حضور سسکیاں بنی ہیں آقا کی، حضور رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر آئے، صحابہ کو فوراً بلایا، کہنے لگے چلو آقا مل گئے، ادھر آنسو بہا رہے ہیں. سارے صحابہ آ گئے، آ کر دیکھا حضور رو رہے ہیں. سب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سجدے سے سر کو اٹھائیے، آقا اب رونا بند کر دیجئے یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ سونا ہو گیا، یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں ویران ہو گئیں، آپ جو چلے آئے. آقا سر اٹھائیے، چلیے مدینہ چلیے، مگر میرے آقا رو رہے ہیں. کسی نے کہا اگر نبی کو سجدے سے اٹھانا ہے تو کسی ایسے کو بلاؤ جس سے آقا بہت پیار کرتے ہو، جس سے بہت محبت کرتے ہو، اس کی بات پر آقا سجدے سے سر کو اٹھا لیں گے. اتنا سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے مدینہ پہنچے، ایک دروازے کو کھٹکھٹایا. کس دروازے کو کھٹکھٹایا؟ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کو کھٹکھٹایا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر جب دستک دیے، ادھر سیدہ آقا کو یاد کر کے رو رہی ہیں، کہاں گئے حضور؟ دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگے تمہارے بابا کا نوکر، تمہارے بابا کا غلام سلمان ہوں، سلمان فارسی ہوں. چلو چلو فاطمہ. ادھر بابا غار میں سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ فاطمہ الزہرا نے چادر سر پہ رکھی ہے، مدینے کی عورتوں نے دائرہ بنا لیا. مدینے کی عورتوں کے جھرمٹ میں سیدہ طیبہ
حضرت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی شہزادی چل پڑی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں نے سیدہ کو جاتے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ میں نے دیکھا سیدہ کی چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی چادر کو پیوند لگا کر شہزادی صاحب قاب قوسین پردہ کر رہی ہے۔ نبی کی شہزادی نے پھٹے دوپٹوں میں پیوند لگا کر سر کو ڈھکائے پردہ کیا ہے، لیکن اسی سیدہ کی کنیزیں جو آج کہتی تو ہیں ہم سیدہ کی کنیزیں ہیں، مگر وہ بڑے قیمتی دوپٹے گھروں میں رکھ کر ننگے سر گھوم رہی ہیں، کھلے بال لے کر گھوم رہی ہیں۔ خدا را کچھ تو حق ادا کرو غلامی کا، کچھ تو اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا چلی ہیں، اللہ اکبر پہنچ گئی، حضور کا سر سجدے میں ہے، حضور آنسو بہا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھائیے، آقا فاطمہ آئی ہے۔ میرے حضور نے اتنا سنا سجدے سے اٹھے، فاطمہ کو سینے سے لگا لیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور نے فاطمہ کو سینے سے لگایا، فاطمہ بھی رو رہی ہیں، آقا بھی رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کس لیے مدینے سے آ کر یہاں آنسو بہا رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے پلسرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، میرے ہر امتی کو گزرنا ہے۔ اے فاطمہ میں گناہگاروں کی فکر میں ہوں، میں گناہگار امتیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل بھر آیا، روتی ہوئی کہنے لگی بابا اے میرے ابا جان اتنے آنسو نہ بہاؤ، اے اللہ کے پیغمبر اتنے آنسو نہ بہاؤ۔ اللہ اکبر۔ مجمع پر نظر ڈالی، صحابہ پر نظر ڈالی، سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق سے کہتی ہیں اے ابو بکر صدیق جی اتنا بتائیے آپ میرے بابا کے لیے اللہ کے پیغمبر کے لیے کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن جب امت گزر رہی ہوگی پل صراط سے، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اے آقا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، پل صراط سے نہیں گزروں گا جب تک آپ کی امت کے تمام بزرگ پل صراط سے نہ گزر جائیں۔ سارے بڑے بزرگ جتنے ہیں جب تک وہ گزر نہ جائیں گے تب تک آقا ابو بکر صدیق پل صراط سے نہیں گزرے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مولا علی کی طرف دیکھا، علی تم بتاؤ تم کیسے آقا کو راضی کرو گے؟ عرض کرنے لگے حضرت مولا علی یا رسول اللہ اے آقا اے نبیوں کے امام تاجدار مدینہ، یا رسول اللہ علی وعدہ کرتا ہے کل قیامت کے دن جب امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی یا رسول اللہ علی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک آپ کی امت کے تمام جوان پل صراط سے گزر نہیں جائیں گے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ میرے بچے حسنین کریمین ہیں۔ سیدہ نے حسنین کریمین سے کہا اے میرے بچوں تم بتاؤ تم نانا کو کیسے راضی کرو گے، کیا کرو گے؟ حسنین کریمین کہنے لگے اے امی جان اے نانا جان یا رسول اللہ ہم دونوں بھائی وعدہ کرتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا امت گزر رہی ہوگی جب تک آپ کی امت کے سارے بچے پل صراط سے نہ گزر جائیں گے تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب سیدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اب میری بات بھی سن لیجئے، اے آقا فاطمہ وعدہ کرتی ہے جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک آپ کی امت کی تمام عورتیں پل صراط سے نہ گزر جائیں۔ سیدہ سے اتنا پیار ہے حضور کو اور سیدہ کو اتنا پیار ہے حضور سے۔ سیدہ تو لاڈلی ہے نا حضور کی۔ ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اتنا کہا ہے حضور میں تب تک نہیں جاؤں گی جنت میں جب تک تمام عورتیں آپ کی امت کی گزر نہ جائیں۔ بلبلے سدرا ادب کا مرقع بنے ہوئے بالوں پر سمیٹے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔
جناب جبرائیل امین پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، فاطمہ نے اتنی بات کہی ہے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کی لاڈلی شہزادی کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو کہے گی، ادھر یہ کہے گی، ادھر رب اس کو پورا کرے گا۔ تو فاطمہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی شہزادی ہے، رب کی پیاری ہے، جگ کی بھی لاڈلی ہے، رب کی بھی لاڈلی ہے، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات کی شان یہ ہے۔ مصطفیٰ کا خاندان سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ حضور کی بیٹی سے حضور کا خاندان چلا ہے۔ امام حسن مجتبی حضور کے بڑے نواسے ہیں، سیدہ کے بڑے شہزادے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے شہزادے، دونوں شہزادے لاجواب ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی، وہ جن کے لیے میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا، حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عطرت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسن مجتبی ماں کے شکم میں ولادت کا وقت آ گیا، ادھر حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے، طائر سدرہ، بلبل سدرہ ایک جھنڈا لے کر آئے سبز رنگ کا، اس سبز رنگ کے کپڑے کے اوپر ایک تصویر بنی ہے۔ میرے حضور نے دیکھا، ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ تو میرے بچپن کی تصویر ہے۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی تصویر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں یہ بالکل میرے بچپن کی تصویر ہے۔ بلبل سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی تصویر نہیں ہے، یہ اس بچے کی تصویر ہے جو آپ کی بیٹی، آپ کی لاڈلی فاطمہ کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شباہت اس کو دے کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، شبیہ مصطفیٰ ہے حضرت امام حسن، اللہ اکبر، امام حسین شبیہ مصطفیٰ ہے، امام حسن بھی شبیہ مصطفیٰ ہے، سر سے لے کر سینے تک امام حسن شبیہ مصطفیٰ، اور سینے سے لے کر پیروں تک میرے حسین شبیہ مصطفیٰ۔ جب دونوں شہزادے کھڑے ہو جائیں تو مصطفیٰ کی تصویر بن جاتی ہے۔ حضور کو خبر ملی بیٹی کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی ہے، نواسا آیا ہے، حضور چلے شوق میں اپنی بیٹی کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچ گئے۔ 15 شعبان کو پہنچ گئے، امام حسن مجتبی کو آغوش میں لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کی آغوش میں بیٹے کو دیا ہے، امام حسن کو دیا۔ میرے آقا نے دیکھا ہے، پیار فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جیسے امام حسن کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ سیدہ کہنے لگی یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ ماں کی یاد آنا اس موقع پر کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھتا ہوں اس بچے کو، اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے سینے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اس کی رخساروں کو دیکھ رہا ہوں، میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں، اس بچے میں مجھے میری تصویر نظر آ رہی ہے۔ اے فاطمہ میں سوچ رہا ہوں مجھے میری ماں یاد آ گئی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ اس بچے کو دیکھتی اور دیکھنے کے بعد میں انہیں میرا بچپن یاد آ جاتا، میرے بچپن کے دنوں کی یاد آ جاتی میری ماں کو۔ حضور نے اس موقع پر اپنی ماں کو سیدہ آمنہ کو یاد کیا۔ امام حسن حضور کی آغوش میں، حضور نے فرمایا علی سے، علی نام رکھ دیا بچے کا؟ یا رسول اللہ رکھا تو نہیں ہے مگر دل چاہتا ہے نام حرب رکھ دیا۔ میرے حضور نے فرمایا
اے علی تمہارا دل چاہتا ہے نام حرب رکھو، مگر میرا جی چاہتا ہے میں اس کا نام حسن رکھوں۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ نواسہ آپ کا ہے، آپ امام ہیں ہم غلام ہیں، آقا آپ جو چاہیں نام رکھ دیں۔ حضور نے نام حسن رکھ دیا۔ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، پیارا، حسین۔ میرے آقا نے نام رکھ دیا، حضور نے پیار بڑھا، نواسے کو قریب کیا، اور محبت بڑھی اور قریب کیا، اور پیار بڑھا۔ حضور نے اتنا قریب کیا، اپنے لبوں کو امام حسن کے لبوں سے لگایا، لبوں سے لب لگے، امام حسن کا منہ کھلا۔ میرے آقا نے اپنی زبان امام حسن مجتبیٰ کے منہ کے اندر داخل کی، امام حسن نے حضور کی زبان کو چوسا، حضور کی زبان چوسی امام حسن نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیدا ہوتے ہی جس کے حلق میں لعاب دہن مصطفیٰ کا گیا ہو، اس کی شان کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے۔ بچپن میرے آقا کی آغوش میں گزرا، بچپن میں تربیت میرے آقا سے پائی ہے۔ تربیت دیکھو میرے آقا نے تربیت کی ہے، مولا علی نے تربیت کی ہے، سیدہ فاطمہ نے تربیت کی ہے۔ اور میرے آقا اکثر امام حسن مجتبیٰ کو چوما کرتے تھے، بوسے لیا کرتے تھے، اور میرے حضور امام حسن مجتبیٰ کے پیٹ کو چوما کرتے تھے، بوسے لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قریب آئے امام حسن کے اور آپ کے پیٹ کو بوسا دیا۔ کہنے والوں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگے کیوں نہ چوموں کہ اس پیٹ پر میرے آقا کے لب لگے ہیں، میرے آقا کے لب لگے ہیں، اسی لیے میں اس پیٹ کو میں بھی بوسا دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق یہی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ایک روز امام حسن مجتبیٰ، بچپن ہے امام حسن کا، اپنی قمیض اپنے کپڑے سے، کرتے سے امام حسن کے پیروں کو صاف کر رہے ہیں، تلووں کو صاف کر رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ نہیں آپ میرے آقا کے صحابی ہیں، ایسا نہ کریں، آپ بڑے ہیں عمر میں بھی اور صحابی ہیں میرے حضور کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا شہزادے مجھے کرنے دو، پھر دوبارہ کرنے لگے، کہنے لگے تمہاری شان میں نے اپنے آقا سے اتنی سنی ہے، تمہاری عظمتیں اتنی سنی ہے، میں تو کرتے سے اپنے قمیص سے تمہارے پیر صاف کر رہا ہوں، اگر دنیا تمہاری عظمتوں کو سمجھ لے تو تمہیں زمین پر پیر ہی نہ رکھنے دے۔ یہ شان ہے، سخیوں کے امام ہیں آپ کو سید الاسخیاء خطاب ملا، اتنی سخاوت، اللہ اکبر کس درجہ سخاوت، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا یہ عالم، کیونکہ سخی کے نواسے ہیں نا، حضور کے نواسے، سخاوت سیکھی کہاں سے؟ مصطفیٰ سے سیکھی ہے۔ سخاوت کا سبق ملا کہاں سے ہے؟ مولا علی سے ملا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملا، حضور کی سخاوت، اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ 10,000 بکریاں ملی، 10,000 بکریاں کسی نے میرے آقا کی خدمت میں پیش کی۔ ایک یہودی کہنے لگا محمد بڑے امیر ہو گئے، بڑے مالدار ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگا 10,000 بکریاں جو مل گئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری مالداری نہیں ہے، تو سمجھتا ہے 10,000 بکریاں مل گئی میں مالدار ہو گیا، یہ میری امیری نہیں ہے، یہ میری مالداری نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا اگر یہ امیری نہیں ہے تو کیا ہے امیری، کیا ہے مالداری؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میری امیری نہیں ہے، میری مالداری نہیں، اگر تو میری مالداری دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے، میری امیری یہ ہے، یہ جو 10,000 بکریاں مجھے ملی ہیں، جا میں نے تجھے ان کا مالک بنا دیا، ساری کی ساری تجھے عطا کر دی۔
وہ یہودی بکریوں کو لے کر چلا ہے مگر نبی کا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، اور جاتے جاتے کہہ رہا ہے اے لوگو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لو، یہ اتنے بڑے سخی ہیں، جب دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں مانگنے والے کا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یہاں سے سخاوت کا سبق ملا ہے، یہ سخاوت ہے حضور کی۔ امام حسن نے تربیت پائی ہے مصطفیٰ سے، سخاوت حضور سے سیکھی ہے، باپ بھی سخی، اللہ اکبر، امام حسن سخی ابن سخی ہے، باپ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، کتنے بڑے سخی ہیں۔ ایک سفر سے آئے ہیں واپس لوٹ کر، اپنے گھر کے اندر آ کر بیٹھے ہیں، ابھی غلام قمبر آ گئے، آ کر کہنے لگے اے مولا علی، اے مشکل کشا داماد پیغمبر، ایک سائل آیا ہے، ایک سائل آیا ہے، دستے دراز کیے ہوئے ہے۔ مولا علی نے فرمایا کیا مانگ رہا ہے؟ کہا کھانے کا سوال کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا روٹی دے دو۔ کہا حضور آپ سفر سے آئے ہیں تھک کر، آپ سفر سے ابھی تھکے ہارے آئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وہ روٹی جس کپڑے میں بندھی ہے وہ اونٹ پر ہے، اونٹ کے کجاوے پر ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کے کجاوے پر ہے تو کجاوا بھی ساتھ میں دے دو۔ قمبر کہنے لگے اے مولا علی، کجاوا بھی ابھی اتارا نہیں گیا ہے اونٹ سے، وہ اونٹ کے اوپر رکھا ہے۔ مولا علی کہنے لگے تو پھر اونٹ کے ساتھ ہی دے دو۔ قمبر پھر کھڑے، کہا کس لیے نہیں گئے؟ کہنے لگے یا علی اے مشکل کشا، وہ جو اونٹ ہے جس پر کجاوا ہے، جس کجاوے پر روٹیاں رکھی ہیں، وہ اونٹ 70 اونٹوں کی قطار میں بیچ میں کھڑا ہے، درمیان میں کھڑا ہے۔ مولا علی نے فرمایا پھر ایک کام کرو، وہ سارے اونٹوں کی قطار ہی اسے دے دو، وہ سارے اونٹ اسے دے دو، پوری قطار اسے دے دو۔ قمبر جلدی آگے بڑھے اور لگام پہلے اونٹ کی پکڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں دے دی لی۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا اب بڑی جلدی گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے یا علی میں اس لیے جا کر جلدی وہ اونٹ اسے دے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے بھی آپ اس کے پاس نہ دے دیں، اونٹوں کے ساتھ کہیں مجھے بھی نہ دے دیں، میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں اس لیے دے آیا جلدی جا کر۔ تو یہ سخاوت مولا علی کی ہے۔ ماں بھی سخی ہیں، باپ بھی سخی ہیں، نانا بھی سخی ہیں۔ ماں اپنے دسترخوان سے دن بھر روزہ رہتی ہیں مگر دسترخوان پہ جو کچھ ہے وہ مانگنے والے سائل کو دے دیتی ہیں، ایک دن نہیں 3 دن تک برابر پانی سے افطار کیا ہے اور سائل کو دیا ہے، خود کھایا نہیں مگر بھوکوں کو کھلایا ہے۔ تربیت یہاں سے ملی امام حسن۔ تو امام حسن کی سخاوت کیا؟ ایک روز راستے سے جا رہے ہیں، ایک غلام ایک باغ کے اندر بیٹھا ہے اور وہ ایک کتا اس کے قریب میں ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے، ایک نوالا اپنے منہ میں رکھتا ہے، ایک کتے کے منہ میں رکھتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو کھلاتا ہے۔ امام حسن ٹھہرے، اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس کے قریب گئے، فرمایا اے غلام یہ بتا تجھے کس بات نے راغب کیا، کس بات نے تجھے اس بات پر توجہ دلائی کہ تو ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک کتے کو کھلا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس کتے کو اس لیے کھلا رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی بھوکا تھا، اور رحم دلی ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر نے رحم دلی سکھائی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ اے امام حسن مجتبی اس لیے میں اس کو بھی کھلا رہا ہوں، خود بھی کھا رہا ہوں۔ امام حسن کو یہ بات پسند آئی، آپ نے فرمایا یہیں رہنا، میں ابھی واپس آؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ پھر امام حسن واپس آئے اور واپس آنے کے بعد میں فرمایا او غلام سن لے، کل تک تو غلام تھا مگر میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اور امام حسن فرماتے ہیں آزاد ایسے ہی نہیں کیا ہے بلکہ سن لے جس باغ میں تو بیٹھا ہے یہ باغ بھی میں نے خریدا ہے اور تجھے اس کا مالک بنا رہا ہوں۔
یہ سخاوت امام حسن کی ہے۔ ایک روز ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کسی کے رونے کی گڑ گڑانے کی آواز آئی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں کا قرض دینا ہے، یا اللہ میں غریب ہوں، میرے سر پہ قرض ہے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے، مولا 10,000 درہم کا مالک بنا دے، 10,000 درہم عطا کر دے، میں غریب ہوں، مقروض ہوں، قرض دینا ہے۔ امام حسن نے اتنا سنا، گئے آپ اس گھر کے اندر، دیکھا وہ رو رہا، اس کو سینے سے لگا لیا۔ امام حسن مجتبی نے اس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد میں فرمایا سن لے تو 10,000 درہم اللہ سے مانگ رہا ہے، لے میں اللہ کی رضا کے لیے 10,000 درہم تجھے دیتا ہوں، میں تجھے عطا کرتا ہوں، رب نے مجھے دیا ہے اور رب مجھ سے تجھے دلوا رہا ہے، سن لے 10,000 درہم میں تجھے دے رہا ہوں، تو مقروض ہے تو قرض سے سبکدوش ہو جا۔ یہ امام حسن مجتبی حضور کے بڑے نواسے ہیں، یہ ان کی سخاوت، یہ پورا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ، اسی لیے تو کہنے والے نے کہا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔